ہماری خواتین جو کہ جن پہ تشدد ہوا ہے ان سے بھی پوچھ لیں ان کے ساتھ ہوا کیا پولیس میں. شمائلہ اور مہوش آپ لوگ بولیں. مجھے تو بتانے کی میرے خیال ہے، السلام علیکم پہلے تو آپ سب کو، مجھے تو پہلے میرے خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کتنی مس ہینڈلنگ کی گئی. میں وہاں پر پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شاید کسی کو نہیں پتا، کچھ میڈیا والوں کو شاید بات پتا ہو کہ جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جب اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پولیس والی نے پیچھے سے پکڑا، زور سے مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائڈ سے، لیفٹ آرم سے. پھر جب میں نے اسے پش کیا، میں نے اسے چھڑوا کے میں جیسے ہی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے سراؤنڈنگس میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی، سارا میڈیا تھا. مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی اس وقت ظاہر اوبویسلی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ. انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کیوں کی؟ وائی دے ڈو دیٹ؟ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ میں اوبویسلی اس سے مجھے اتنی اس سے اگریسو ہوئی ہوئی تھی کہ میرا اگریسو ہونا بنتا تھا. ہم وہاں پہ ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہم نے وہاں ہم اسلحہ بارود لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے. تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والے کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا، لیکن میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں. لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائڈ سے پکڑا، دونوں آرمس کی سائڈ سے، اور جان کے مجھے نیچے گرایا ان لوگوں نے اور مجھے ڈریگ کرتے ہوئے لے کے گئے. اتنے برے طریقے سے ڈریگ کیا اور میرے کپڑے بھی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیے. میں نے کہا میرے سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہونے دو، ڈیم کیئر. انہوں نے میری کیئر ہی نہیں کی. انہوں نے میں جب وین میں مجھے زور سے جا کے پش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہاں ہیں، میری کیا چیز کہاں ہے، اور میرے موبائل سے میرا موبائل بھی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے. میرے نیلز مارے، میرے سب جگہ میرے اتنا پین ہے، میرے مسلز ایشوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو میرے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی، نہ بھولنا چاہیے. تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کو. آئی ڈونٹ نو وہ ایکشن کب لیں گے ان چیزوں کا. جی ایز میم شیری نے جس طرح بتایا کہ میں ریلی کا پارٹ نہیں تھی، ہم ایز اے سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ، اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی، نہ روڈز بلاک تھی نہ کچھ. ان کی جب ریلی نکل گئی میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم از کم 1 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی اور سڈنلی مجھے شور کی آواز آئی. میں رکی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وین چلی گئی. تو میں فیس بک پہ بلکہ لائیو تھی تو میں سب کو یہ بتائی تھی کہ اتنا خواتین کو اریسٹ کر لیا. تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے، مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایک وین آ رہی ہے اب تم بھی ساتھ چلو گی. اور وہ 8 ہمیں 10-12 تھیں جنہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا. اور پھر میں نے پھر ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ اتنا مس ہینڈل کریں کہ ان کے ارادے یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے. تو میں بڑا سائلنٹلی انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی گئی تھی تھانے. لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور 7-8 گھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے. میری فیملی کو، میرے بچے، ہم مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فیملی، ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا. اور پھر رات کو آئی تھنک 3 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا. لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لیے تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ایز اے پاکستانی پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی رول نہیں. جنگل، اس جنگل. ہم ایک ویڈیو آپ کو بھی دکھائیں گے کس قسم کا یہ تشدد ہو رہا ہے. تو میں آئی ایم کالنگ on all international human rights organizations, خدا کے واسطے, for heaven's sakes, we are members of the UN. Why are the UN human rights organizations being silent on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to 7 human rights conventions, including ICCPR and the Convention Against Torture? یہ حکومت deliberately
खिलाफ वर्जी कर रही है पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स की। हम UN विमेन को स्पेशली अपील करते हैं कि वो जो खवातीन के साथ हुआ हफ्ते के दिन, उसका नोटिस लें। We want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women, specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended, and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally, they were not part of the rally. Let me reiterate that. So इस वास्ते हम समझते हैं बहुत हो गई है, enough is enough। ये जो सारे रियासत है और जो ये हुकूमत है, ये फैशिज्म कर रही है, जंगल के कवानीन हो रहे हैं इस वक्त, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और मुल्क की तबाही हो रही है। बस बहुत हो गया, हम चुप नहीं रहेंगे। आप समझते हैं हमारे लोगों को आप अरेस्ट करें, शैम FIRs उन पे करें, आप उनको एब्डक्ट करें, उनके पे कस्टोडियल टॉर्चर करें और हम चुप कर जाएंगे? आपने देखा ये नहीं हो रहा। जितनी दफा आप लोगों को अरेस्ट करेंगे उतना ज्यादा जोश बढ़ेगा लोगों में हकीकी आजादी के लिए और आइन और रूल ऑफ लॉ के हक में खड़े होने के लिए। अब आप जरा वीडियो देखें। एक बात मैं वाजे कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और PTI बोल रही है। देखें, इदारों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी हैं, फिर से हमने पोस्ट की है। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो एक या दो शख्स लगाना चाह रहे हैं। इस वास्ते इदारों की तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे खान साहब। हाँ, शख्सियतों पे कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्लाना हमला के प्लॉट्स बनाए। एक हुआ वजीराबाद में, एक ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बना था। वो हक बनता है इमरान खान का कि उनका नाम लें जिन लोगों ने वो समझते हैं उनके खिलाफ कत्लाना स्कीम्स बनाई है और कोशिश भी की है। और अगर आप देखें नवाज शरीफ वगैरह इनको भूल गया है। आसिफ जरदारी ने इदारे की को अटैक किया था जब उसने कहा था कि DGISI को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए। ये होता है इदारे पे तनकीद करना, इदारों पे तोहमत लगाना। ये जब जरदारी ने अमेरिका को कहा मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है और कौन चाहता है कि इदारे साफ और शफाफ हो।